بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے، باب ہے مناولہ اور اہل علم کا شہروں کے رہنے والوں کی طرف علم لکھ کر بھیجنے کا ذکر۔ ترجمۃ الباب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم لکھے اور وہ مختلف شہروں میں بھیجے۔ عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور امام مالک نے اسے جائز فرمایا، اور اہل حجاز نے مناولہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا، جبکہ آپ نے امیر لشکر کو کتاب لکھ دی اور فرمایا اس کو فلاں فلاں مکان پر جا کر پڑھنا۔ جب وہ اس مکان میں پہنچا تو لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خبردار کیا۔ تشریح۔ مناولہ یہ ہے کہ شیخ کتاب میں لکھی ہوئی احادیث طالب علم کے حوالے کر دے اور کہے یہ میں نے فلاں سے سنی ہے یا یہ میری تصنیف ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کی روایت کرو۔ امام مالک، زہری اور یحییٰ بن سعید انصاری کے نزدیک یہ محل سماع کی حالت ہے، اس میں حدثنا اور اخبرنا کہنا صحیح ہے۔ یہ مناولہ مقرون بالاجازت ہے۔ مناولہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ شیخ حدیث کی کوئی کتاب طالب علم کو دے کر کہتا ہے کہ میرا اصل سماع ہے، اور اس سے یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے اس کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ مناولہ اجازت سے خالی ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ اس کی روایت کرنا طالب علم کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام بخاری کی مراد پہلی قسم ہے۔ حدیث نمبر ہے 62۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر ایک شخص کو بھیجا اور اس کو فرمایا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو دے دے۔ اس کے بعد بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ تک پہنچا دیا۔ جب کسریٰ نے خط پڑھا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابن شہاب نے کہا میرا گمان ہے کہ ابن مسیب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حدیث کی تشریح۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک البحرین اس لیے نہ لکھا کہ کفار کے لیے کوئی ملک اور سلطنت نہیں، سارا ملک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا جس کو آپ مالک بنائیں۔ کسریٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہوا یہ کہ کسریٰ کے بیٹے شیرویا نے اس کا پیٹ چاک کر دیا، پھر باپ کے قتل کے بعد وہ صرف 6 ماہ زندہ رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسریٰ پرویز کو جب موت کا یقین ہوا تو اس نے اپنا دواخانہ کھولا اور ایک زہر کی بوتل پر یہ لیبل چسپاں کر دیا کہ یہ دوا جماع کے لیے مفید ہے۔ اس کا بیٹا شیرویا جماع کا بڑا حریص تھا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا دواخانہ کھولا اور زہر کی بوتل کا لیبل دیکھ کر اسے پی گیا، اور اسی سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد ان کا تمام دبدبہ خاک آلود ہو گیا اور ان پر نحوست غالب آ گئی، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کا کلیتاً خاتمہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 63۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ عجم کے بادشاہ مور کے بغیر خط نہیں پڑھتے، تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا، گویا کہ میں آپ کے دست اقدس میں اس کی سفیدی اب دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ نے قتادہ سے کہا یہ کس نے کہا تھا کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندہ تھا؟ قتادہ نے کہا یہ انس نے کہا تھا۔ حدیث کی تشریح۔ یعنی رومی یا اجمی بادشاہ مور کے بغیر خط اس لیے نہ پڑھتے تھے کہ کہیں اس کے اسرار منکشف نہ ہو جائے، اور وہ اس پر سختی سے پابند تھے کہ جو احوال ان پر پیش ہوں ان پر ان کے سوا کوئی دوسرا مطلع نہ ہو، یعنی کسی دوسرے کو اطلاع نہ ہو۔ حدیث شریف سے خطوط پر مور کا جواز اور چاندی کی انگوٹھی پہننے کا جواز ثابت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی تھے مگر بادشاہوں کی طرف خطوط آپ خود لکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بادشاہ کی طرف خط لکھنے میں باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے
جو شخص اس جگہ بیٹھے جہاں مجلس علم ختم ہو اور جو مجلس علم میں خالی جگہ دیکھے وہ وہاں بیٹھ جائے۔ اس باب کی کتاب العلم سے مناسبت اس طرح ہے کہ حلقہ سے مراد علم کا حلقہ ہے۔ ابن بطال نے کہا جو کوئی علم کی مجلس میں بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور فرشتے اس پر اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور جو کوئی مجلس علم کا قصد کرے اور لوگوں سے حیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرتا ہے اور اس کو عذاب نہیں دیتا۔ اور علم میں مذموم حیا وہ ہے جو ترک علم کی ترغیب دے، اور جو کوئی اس سے اعراض کرے اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرتا ہے یعنی اسے عذاب دیتا ہے۔ حدیث نمبر 64۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک 3 شخص آئے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ایک چلا گیا۔ ابو واقد نے کہا وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حلقہ میں خالی جگہ دیکھی تو وہ اس میں بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا میں تمہیں 3 شخصوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے اسے جگہ دے دی، دوسرے نے حیا کیا اللہ نے بھی اس سے حیا کیا، اور تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ حدیث کی تشریح۔ پہلے اقبال سے مراد مجلس کی طرف آنا ہے اور دوسرے اقبال سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں مشغول تھے، فارغ ہوئے تو ان 3 شخصوں کا حال بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پر حیا اور اعراض کا اطلاق ظاہر کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان سے مراد ان کی غایت اور لوازم ہے، اور وہ عدم اتاب اور غضب خدا ہیں، کیونکہ جہاں حقیقی اور مجازی معنی میں لزوم ہے، اور حقیقی معنی مراد لینے سے عقل مانے ہے، کیونکہ عقلاً ان امور کا صدور اللہ تعالیٰ سے متصور نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر کے بغیر علم کی مجلس سے اٹھ جانا مذموم ہے، اور عالم پر ضروری ہے کہ طالب علم کو بیٹھنے کی جگہ دے، اور مجلس میں آنے والے کو چاہیے کہ جہاں اسے جگہ ملے وہاں ہی بیٹھ جائے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بسا اوقات مبلغ سامع سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا جب کہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک شخص اس کی مہار پکڑے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا کوئی نام ذکر فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا آج نہر نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، آج نہر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم سب خاموش رہے حتیٰ کہ ہمارا گمان تھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام لیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، یہ ذی الحجہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے خون، مال اور عزتیں آپس میں حرام ہیں، جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینہ میں اور اس شہر میں ہے۔ چاہیے کہ حاضر غائب کو پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے حاضر ایسے شخص کو پہنچائے جو اس سے زیادہ حافظ ہو۔ حدیث کی تشریح۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نہر کے روز مینا میں یہ خطبہ فرمایا، واعظ و نصیحت کی غرض سے جانور کی پشت پر بیٹھنا جائز ہے، بلا فائدہ اور بدون حاجت ممنوع ہے۔ سامع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والا ہے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے۔ لوگ اس دن کی حرمت، اس ماہ کی حرمت اور اس شہر کی حرمت پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ان سے پہلے سوال کیا تاکہ جس کی تقریر کرنا مقصود تھا اس کی توقید ہو جائے کہ جس طرح ان مذکور کا تم احترام کرتے ہو اسی طرح اپنے خون، مال اور عزتوں کا احترام کرو، اور بے جا قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ نہ کرو، اور نہ ہی لوگوں کی عزت و ناموس کو تباہ کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حامل حدیث سے حدیث لینا جائز ہے اگرچہ وہ اس کے معنی سے ناواقف ہو، اور اسے حدیث کی تبلیغ میں ثواب ملے گا اور علماء کی جماعت میں اس کا شمار ہوگا۔ حکیم کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے سے پہلے لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، مگر ایسے لوگ کم ہوں گے، کیونکہ لفظ رب تقلیل کو چاہتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حامل حدیث اگرچہ
حدیث کے معنی سے جاہل ہو اس سے حدیث لے لینی چاہیے، اور اس شخص کو حدیث کی تبلیغ کا ثواب ہوگا اور اس کا شمار علماء میں ہوگا، اور عالم دین پر واجب ہے کہ حرام شے کی حرمت کو واضح طور پر بیان کرے، جس قدر ممکن ہو اس کو سخت الفاظ سے بیان کرے، جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہات میں حرمت کو بیان کیا تھا، اور ضرورت کے وقت جانور پر بیٹھنا جائز ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر خطبہ اس لیے دیا تھا کہ ہر ایک آپ کا کلام سن سکے، اور کسی انسان نے اس کی نکیل کو اس لیے روکا ہوا تھا کہ وہ اچھلنے نہ پائے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے علم قول اور عمل پر مقدم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، علماء نبیوں کے وارث ہیں اور نبیوں نے علم ترکہ چھوڑا ہے۔ جو علم حاصل کرے اور جو شخص کوئی راہ چلے جبکہ وہ علم کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں، اور فرمایا ان کو صرف علماء ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم دوزخ کے ساتھی نہ ہوتے، اور فرمایا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم تلوار اس پر رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا مجھے گمان ہو کہ اس حال میں وہ بات گردن کٹنے سے پہلے میں پوری کر لوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو میں اسے ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ربانی ہو جاؤ، یعنی دانا اور عالم دین بن جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ عالم ربانی وہ ہے جو بڑے علوم سے چھوٹے علوم لوگوں کو سکھاتا ہو۔ باب کی تشریح، یعنی پہلے کسی شے کو جانا جائے پھر اس میں کلام کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ قول اور عمل پر علم کو تقدم ذاتی حاصل ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کا ذکر کیا اور فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر قول اور عمل کا ذکر کیا اور فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ توحید کا جاننا ضروری ہے، اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ اکثر متکلمین کا یہی مذہب ہے کہ اصول دین میں تقلید صحیح نہیں۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں جو ان سے میراث النبوت اخذ کرتے ہیں، اس لیے ان کو اس میں حظ وافر حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے اور اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے جو اس کو جنت میں پہنچاتے ہیں۔ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو وہ ڈرتا بھی زیادہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں دوزخی کہیں گے اگر ہم علماء ہوتے تو آج دوزخی نہ ہوتے، اس لیے عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور وہ تفصیلی دلائل سے حاصل شدہ احکام شرعیہ عملیہ کو سمجھنے لگتا ہے۔ شریعت میں اسی علم کا اعتبار ہے جو نبیوں اور ان کے وارثوں سے تعلیم و تعلم سے حاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ علم کا اطلاق صرف علم شریعت پر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اگر ان کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے تو جو وہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں گردن کٹنے سے پہلے وہ پوری کر لیں گے، اور جب یہ حالت نہ ہو تو ان کو تبلیغ سے کون روک سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول میں حکمت سے مراد فقاہت دینی یا اشیاء خارجیہ نفس الامریہ کی معرفت ہے یا دونوں مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں ربانی عالم وہ ہے جو کلیات علم سے پہلے جزیات علوم سے جزیات اصول سے پہلے فروع اور مقاصد سے پہلے مقدمات کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کا کلام ہے، اس باب سے مقصود علم کی فضیلت بیان کرنا ہے اور یہ مذکور آیت حدیث اور صحابہ کے اجماع سکوتی سے حاصل ہے، لہذا اس پر زیادتی کی ضرورت نہیں۔ علم وہی معتبر ہے جو انبیاء کرام اور ان کے وارث علماء سے حاصل کیا جائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کا اطلاق شریعت کے علم پر اطلاق کیا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی نے وصیت کی کہ اس کا مال علماء پر صرف کیا جائے تو علماء حدیث تفسیر اور فقہ پر ہی مال خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت
اور علم میں لوگوں کی رعایت فرماتے تھے تاکہ وہ تنگ نہ پڑ جائیں۔ حدیث نمبر 66۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے میں دونوں سے کسی ایک دن میں اہتمام کرتے تھے، کیونکہ آپ ہماری تنگ دلی کو اچھا نہ جانتے تھے۔ حدیث کی تشریح۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال میں صحابہ کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے جس میں وہ اطمینان سے سن سکیں، اور ایسی نوبت نہ آنے دیتے کہ ہم سنتے سنتے اکتا جائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے لیے دن مقرر کر رکھے تھے، کیونکہ ہر روز وعظ سے طبع انسانی اور اقتضاء بشری بود اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وعظ کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تقریب کے لیے تاریخ کا تعین مستحب امر ہے، چنانچہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کو روزہ کے لیے معین کیا ہوا تھا، اور فرماتے تھے کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی دن کی تعین کو پسند کرتا ہے، لہذا کسی بزرگ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرأت قرآن اور صدقات کرنے کا دن مقرر کر لیا جائے، جیسے 11واں دن یا کوئی اور دن مقرر کر کے سید عبد القادر جیلانی کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی عرس وغیرہ کے لیے دن مقرر کر کے وعظ و نصیحت کرنا اور اصحاب مزارات کو ایصال ثواب کرنا صحیح اور درست ہے۔ ایصال ثواب شریعت مطہرہ میں مستحب امر ہے۔ کرمانی نے کہا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وعظ میں اوقات کی رعایت فرماتے تھے، اور کوئی ایک دن وعظ کے لیے معین فرماتے تھے، ہر روز ایسا نہ فرماتے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ اگلی حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، تنگی نہ کرو، اور ان کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ تشریح۔ یہ حدیث شریف جوامع الکلم سے ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی خیرات پر مشتمل ہے، کیونکہ دنیا دار اعمال ہے اور آخرت دار جزا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تسہیل کا حکم فرمایا جس کا دنیا سے تعلق ہے، اور خوشخبری اور اچھی اخبار کا حکم فرمایا جس کا آخرت سے تعلق ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حدیث شریف میں شے اور اس کی ضد کو جمع کیا ہے، کیونکہ ان کو کبھی مختلف اوقات میں کیا جاتا ہے۔ اگر صرف یسرو پر اختصار کرتے تو اس شخص پر صادق آ سکتا تھا جو 1-2 دفعہ یا کئی دفعہ آسانی کرے اور دیگر اکثر حالات میں تنگی کرنے کی نفی فرما دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور عظیم فضل کی لوگوں کو خوشخبری دینی چاہیے، اور تخویف ذکر کر کے جس میں تبشیر نہ ہو لوگوں کو نفرت نہ دلانی چاہیے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ الحاصل لوگوں کو واعظ کرنے کے حال میں دونوں جہتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں ان لوگوں کی تعلیف کا حکم ہے جو نئے مسلمان ہوں، اور ان پر تشدید نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ نفرت نہ کر جائیں۔ اسی طرح جو لوگ گناہوں سے تائب ہوں ان کے ساتھ دونوں جہتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ تدریجاً اطاعت میں مشغول ہوں۔ اس لیے امور اسلام لوگوں کو نیک اعمال کا عادی بنانے کے لیے تدریج پر مبنی ہے۔ یہ حدیث دنیا اور آخرت کی بہتری پر مشتمل ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے جبکہ آخرت دار الجزا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور میں دنیا کا تعلق ہے ان میں تسہیل اور آسانی کا حکم دیا کہ اعمال تدریجاً کیے جائیں، تاکہ اگر ایک ہی دفعہ کرنے دیا جائے تو وہ نہ کر سکیں گے، اور جن امور کا آخرت سے تعلق ہے ان میں اچھا وعدہ ذکر فرمایا اور خوشخبری دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اگلا باب ہے جس نے اہل علم کے لیے دن مقرر کیے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کو واعظ کیا کرتے تھے۔ ان سے ایک شخص نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میری خواہش ہے کہ آپ ہر روز واعظ کیا کریں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، یہ بات سن لو کہ ہر روز جو شے مجھے واعظ کرنے سے منع کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بسر نہیں کرتا کہ تم کو تنگی میں ڈالوں، میں تم کو واعظ کے لیے تمہاری فرصت کا وقت تلاش کرتا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فرصت کا وقت تلاش فرماتے تھے تاکہ ہم تنگ نہ پڑ جائیں۔
حدیث کی تشریح۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تقریب کے لیے دن مقرر کرنا مستحسن اور مستحب ہے۔ اگر اس حدیث کی روح سے ایصال ثواب یا محفل میلاد اور بزرگان دین کے عرس کے لیے دن مقرر کر لیے جائیں تو مستحب ہے، کیونکہ مجالس خیر کے لیے دن مقرر کرنے میں لوگوں کو سہولت ہوتی ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ جس شے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ فرمایا ہو وہ معاف اور مباح ہے۔ حدیث شریف میں کسی تقریب کے لیے تاریخ کی تعیین کی ممانعت نہیں آئی۔ ابن بطال نے کہا، اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے اور آپ کی سنت کی محافظت کیا کرتے تھے اور آپ کی مخالفت سے بچتے تھے، کیونکہ عظیم آپ کی موافقت میں ہے اور آپ کی مخالفت میں عذاب علیم ہے۔